اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا خوش آمدید۔ یہ ہے آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کی کتاب عالم برزخ۔ یہ کتاب موت کے بعد کی زندگی اور برزخ کی حقیقتوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کی جتنی بھی پارٹس بیان کیے جائیں گے ان سب کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے عالم برزخ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا 5واں اور آخری حصہ بیان کیا جائے گا۔ برزخ میں انسانی کیفیت حقائق کو کشف کرتی ہے۔ کلام آیا یا حسرت علی العباد میں ہے کہ واقعاً کیفیت انسانی برزخ اور قیامت میں حقائق کو کشف کرتی ہے۔ جو کچھ مخفی ہوتا ہے وہ آشکار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ انبیاء اور ان کے تابعین کا استہزاء کرتے ہیں، جو لوگ دعا اللہ یعنی مخلوق کو آخرت کی طرف بلانے والوں کا تمسخر کرتے ہیں، حقیقت کے منکشف ہونے پر انہیں کتنا افسوس اور کیسی اذیت اٹھانی پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کو یوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یوم الارض، یوم الازقہ، یوم القیامہ، یوم الواقعہ۔ قیامت میں دنیا کی مانند سورج نہیں ہوگا، زمین محشر پر شمس اور قمر بھی نہیں ہوں گے۔ بس بنا برین تعبیر یوم کس لیے؟ دن یعنی روشنی رات کے مقابلے میں ہے کہ جو تاریک ہے دنیا میں تاریکی ہے۔ اس کی حقیقت مستور اور باطن مخفی ہے، حقائق آشکار نہیں ہیں۔ موت کے پہلے دن سے حقیقی طلوع فجر ہے حقائق کو کشف کرنے کے لیے۔ مثلاً اس دنیا میں جتنا چاہیں معرفت امیر المومنین علیہ السلام حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ آپ پوشیدہ ہیں۔ موت کے آغاز میں جب آپ کی برزخی آنکھ کھلتی ہے تو جہاں تک آپ چاہیں حضرت علی علیہ السلام کی علویت اور عظمت کا ادراک کریں۔ دست توانائی خدا، نعمت خدا نیک لوگوں پر اور عذاب خدا برے لوگوں پر۔ پس آغاز ہے ولادت سے وقت موت تک رات ہے، اور موت کے بعد سے دن اور کشف حقیقت ہے۔ چھوڑیے کشف حقیقت ہونے دیجیے۔ جو لوگ انبیاء کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے سر پر کیا آفت آئی ہے۔ جب علماء اور باعمل اور اولیاء خدا کو دیکھتے تھے، کس طرح حقارت آمیز نگاہوں سے انہیں دیکھتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہ کس عذاب سے دوچار ہیں۔ مرقد اور برزخ کے بارے میں ایک نکتہ۔ مرقد اس میں مکان ہے بمعنی محل قود یعنی سونے کی جگہ، خوابگاہ۔ روز قیامت مردے جب قبروں سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا ہے، جبکہ وہ برزخ میں مہذب تھے۔ جو بھی دنیا سے گیا برزخ میں تھا، ثواب اور عقاب سے دوچار ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں اصلی جنت اور جہنم میں پہنچ جائے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسے پکڑ لیتا ہے۔ بسا اوقات انسان اسی برزخ میں پاک ہو جاتا ہے، اور اسی صفت کے ساتھ مرقد کہتے ہیں کہ جو برزخ واقع ہونے کے اعتبار سے عوالم کی قوت اور ضعف نیند اور بیداری کی مانند ہے۔ عالم برزخ کی بنسبت خاک پر زندگی یہاں عالم خواب ہے اور وہاں بیداری ہے، چونکہ دنیا کے مقابلے میں برزخ کی قوت اثر زیادہ ہے۔ تمام لوگ خواب میں ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ یہ روایت امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جن لوگوں نے مردوں کے سچے خواب دیکھے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ کتاب داستان ہائے شگفت میں اس سلسلے میں کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس طرح کتاب دارالسلام میں حاجی نوری نے بھی کچھ شواہد بیان کیے ہیں۔ چنانچہ قیامت بھی برزخ کی نسبت نیند سے بیداری ہے۔ اس کی اصل قوت تاثیر قیامت میں ہے۔ برزخ کیا ثواب کیا اس کا عقاب، دونوں ایک حد وسط ہے۔ دنیا کی نسبت ہر چیز بیداری ہے، لیکن نسبت بحیات بعد الموت نیند ہے۔ لہٰذا جب قبر سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے کس نے ہمیں جگا دیا۔ جب ان کی نگاہ جہنم کی ایک چنگاری پر پڑے گی تو شعلہ آتش لگے گا۔ ایک طرف مخلوق کو حساب اور کتاب کے لیے جمع کرنے والے تند اور سخت مامورین ہوں گے، اور ایک طرف سیاہ چہرے دکھائی دیں گے۔ کچھ ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں گے جو کہ برزخ میں بھی نہ ہوں گی۔ ایسا لرزہ ہوگا کہ سب گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، سب رب نفسی کہنے والے ہوں گے، سوائے حضرت محمد
کہ جو رب امتی کہتے ہوں گے، یعنی پروردگار میری امت کی فریاد کو پہنچ، سب کے ہوش اڑے ہوں گے، وحشت سے حاملہ عورتیں حمل گرا دیں گی، اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بچوں سے غافل ہو جائیں گی، لوگوں کو دیکھیں گے کہ حالت نشے میں ہیں لیکن نشے میں نہیں ہوں گے۔ البتہ عذاب خدا سخت ہے۔ قیامت سے متعلق سنتے ہیں کہ انسان ہر چند کے عذاب برزخ میں مبتلا ہو، لیکن عذاب برزخ کہاں، بچھو کے ڈنگ کے مقابلے میں پھر مچھر کا ڈنگ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ وہی وعدہ نبوی ہے کہ جسے انہوں نے دیکھا اور سچ کہا۔ مہمانوں کا قاتل مکان۔ جناب آقائے سبت نقل فرماتے ہیں کہ مرحوم آقا سید ابراہیم شوستری کہ جو اہواز کے ایک امام جماعت تھے، انتہائی محتاط اور مقدس انسان تھے، شادی کے بعد وہ نہایت تنگ دستی اور پریشان حالی کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے روزمرہ اخراجات اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ ناچار خاموشی سے نجف اشرف چلے گئے اور شوستر کے ایک طالب علم کے پاس ایک مدرسے میں رہنے لگے۔ چند ماہ گزرے تھے کہ شوستر سے ایک قافلہ آیا۔ قافلے والوں نے سید ابراہیم شوستری کو خبر دی کہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے نجف آنے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور اس وقت آپ کی بیوی، والد، والدہ اور بہنیں آئی ہوئی ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو گئے کہ اس وقت نہ تو رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی مالی استطاعت ہے، کیا کریں؟ بہرے کیف ادھر ادھر خالی مکان تلاش کرنے لگے۔ کسی نے انہیں ایک دکاندار کا پتہ بتایا کہ جس کے پاس ایک خالی مکان کی چابی تھی۔ سید ابراہیم اس دکاندار کے پاس گئے اور مکان کے بارے میں سوال کیا۔ دکاندار نے کہا، ہاں مکان تو خالی ہے لیکن بہت بد قدم مکان ہے، جو کوئی بھی اس مکان میں رہا ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوا ہے اور جلد اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ سید نے کہا، کیا فرق پڑتا ہے، اگر میں بھی مر جاؤں اس افلاس زدہ زندگی سے تو بہتر ہے موت آ جائے تاکہ جلد راحت پا جاؤں۔ بس انہوں نے مکان کی چابی لی، گھر میں گئے، دیکھا ہر طرف مکڑی کا جالا اتنا ہوا ہے کہ سارا گھر گندگی اور غلاظت سے بھرا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا کہ یہاں مدتوں سے کوئی نہیں رہا۔ مکان کی صفائی اور ستھرائی کے بعد سید نے اپنے گھر والوں کو بلایا۔ رات کو جب سوئے تو ناگہاں سید نے دیکھا کہ ایک عرب سر پر نہایت ہی قیمتی عربی رومال باندھے آیا اور پوری طاقت سے سید کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، سید میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ ابھی تمہارا گلا دبا دیتا ہوں۔ سید نے جواب دیا، میں سید ہوں، اولاد رسول ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ عرب کہنے لگا، ہاں میرے گھر میں کیوں بیٹھے ہو؟ معذرت۔ سید کہنے لگے کہ اب جیسا آپ فرمائیں گے میں تیار ہوں اور اب آپ سے بھی اجازت مانگتا ہوں۔ تو عرب کہنے لگا، اچھا ایک بات، جاؤ نیچے تہ خانے کو صاف ستھرا کرو اور سیمنٹ کی چادر جو اس پر پڑی ہوئی ہے اسے ہٹاؤ گے تو میری قبر نظر آئے گی۔ قبر کا کوڑا کرکٹ باہر نکالو اور ہر رات امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت، ظاہراً زیارت امین اللہ کہی تھی، پڑھنا اور روزانہ فلاں مقدار قرآن کی تلاوت کرنا، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ تم اس مکان میں رہو۔ سید کہتے ہیں اسی ترتیب سے سرداب کی صفائی وغیرہ کی، قبر تک پہنچا، اس کی صفائی کی، ہر شب زیارت امین اللہ اور ہر روز تلاوت قرآن میں مشغول رہنے لگا، لیکن گھریلو اخراجات کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ایک دن سحر مطہرے امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے کہ جن کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ حاج رئیس التجار المعروف سردار اقدس تھے کہ جو شیخ خض علی کے عزیز تھے، انہوں نے مجھے دیکھا اور احوال پرسی کی، میرے گھر کے افراد کی تعداد کے متعلق 1 لیرہ عثمانی دیا اور ماہانہ معین رقم کا حوالہ بھی دیا۔ مختصر یہ میری معاشی حالت اچھی ہو گئی اور زندگی آسائش میں تبدیل ہو گئی۔ یہ داستان دیگر داستانوں کی طرح کہ جو نقل ہو چکی ہیں عالم برزخ میں بقا ارواح پر سچی گواہ ہے۔ اس داستان سے یہ بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ ارواح اپنے دفن ہونے کی جگہ یعنی اپنی قبر سے متعلق رہتی ہیں۔ توضیح مطلب یہ ہے کہ روح سالوں بدن کے ساتھ رہتی ہے، اس کے ذریعے کام کرتی ہے،
معرفت اور انشا حاصل کرتی ہے، حق کی بندگی ادا کیا ہے اور نیک کام انجام دیے ہیں، اس بدن کے ساتھ خدمتیں کی ہیں، ان کی تربیت اور تدبیر میں تکالیف اٹھائی۔ یہاں پر محققین کہتے ہیں کہ نفس کا بدن کے ساتھ تعلق عاشق اور معشوق جیسا تعلق ہے، بنابراین موت کے بعد جب بدن سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس سے کلی طور پر قطع تعلق نہیں کرے گا، اور جہاں بھی بدن ہوگا اس جگہ خصوصیت سے نظر رکھے گا۔ بس اگر دیکھے کہ وہ جگہ کوڑا دان یا مقام گناہ اور کثافت ہو گئی ہے تو پھر سخت رنجیدہ ہوتا ہے، اس برے عمل میں شریک افراد سے اظہار نفرت کرتا ہے۔ بے شک روحوں کی نفرت بہت مؤثر ہوتی ہے، چنانچہ اس داستان میں آ چکا ہے کہ جو لوگ ایسے گھروں میں رہیں ان کے لیے کتنے شرم کی بات ہے، اور وہ اپنے خیال فاسد میں کہیں کہ یہ گھر بد قدم ہے، لیکن اگر کوئی اپنی قبر کو پاک اور صاف رکھے اور اس کے پاس شائستہ اعمال از قبیل تلاوت قرآن وغیرہ فرمائے تو وہ خوشحال ہوگا، اس کے لیے دعا کریں گے۔ چنانچہ سید کے بارے میں کہا گیا کہ زیارت اور تلاوت قرآن کی برکت سے اس کی قبر کو کیا وسعتیں ملی۔ برزخ کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک معجزہ۔ اس واقعے پر توجہ فرمائیں۔ کشف الغمہ جو کہ اہل تشیع کی ایک معتبر کتاب ہے، اس کے باب کرامات امام ہفتم حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام میں لکھا ہے کہ خلیفہ عباسی کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی شان و شوکت اور دولت اور ثروت کا مالک تھا، مملکت کے امور میں ہمہ وقت کوشاں رہتا تھا، نیز خلیفے سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ جب وزیر مر گیا تو خلیفے نے اس کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اس کے جنازے کو حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں زری مقدس کے پہلو میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ حرم کا متولی ایک متقی، عبادت گزار اور خدمت گار انسان تھا۔ وہ رات کو حرم کے حجرے میں سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ اس وزیر کی قبر شگافتہ ہوئی اور اس میں سے آگ بھڑکنے لگی، نیز ہڈیوں کے جلنے کی بو کے ساتھ دھواں باہر آنے لگا، یہاں تک کہ سارا حرم دھوئیں اور آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ امام علیہ السلام ایک جانب کھڑے ہوئے بلند آواز سے متولی کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ خلیفے سے کہو اس ظالم کو یہاں دفن کر کے مجھے اذیت دی ہے۔ متولی خوف زدہ اور سہما ہوا بیدار ہوا اور جو کچھ پیش آیا تھا فوراً خلیفے کو لکھ کر اسے آگاہ کیا۔ خلیفہ اسی رات بغداد سے قازمین آیا، حرم مطہر کو خالی کروایا اور حکم دیا کہ قبر کو کھولیں، لاش باہر نکال کر کسی اور جگہ دفن کریں۔ بس خلیفہ کے سامنے جب قبر کھولی گئی تو اس میں سوائے جلے ہوئے بدن کی راکھ کے اور کچھ بھی نہ دیکھا۔ عالم برزخ کے بارے میں سوالات۔ سلسلہ جلیلہ سادات کے علماء اعلام میں سے ایک بزرگ کے جو اپنا نام ظاہر کرنے پر راضی نہیں تھے، وہ نقل فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والد علامہ کو خواب میں دیکھا تو ان سے قبر کے سوالات کے بارے میں دریافت کیا اور جوابات سنے کہ جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا کہ جو روحیں برزخ میں مبتلا عذاب ہیں ان کی عذاب اور سختیاں کس طرح کی ہیں۔ وہ فرمانے لگے اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ تم کسی پہاڑی درے میں داخل ہو اور چاروں طرف ایسے بلند اور بالا پہاڑ ہوں کہ جس پر چڑھنے کی ذرہ بھر طاقت نہ ہو، ایسے میں ایک خونخوار بھیڑیا تمہارے پیچھے لگ جائے اور اس سے بھاگنے کی کوئی راہ بھی نہ ہو۔ دوسرا کہ سوال کہ آپ کے لیے دنیا میں جو خیرات وغیرہ میں نے دی ہیں کیا وہ آپ تک پہنچیں؟ ہماری خیرات کا صلہ اور نتیجہ آپ کے لیے کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں وہ سب مجھ تک پہنچتا ہے، البتہ اس کے صلہ اور نتیجے کی کیفیت بھی تمہارے لیے مثال کے ذریعے بیان کرتا ہوں۔ تم جب بھی پبلک سے بھرے ہوئے کسی بہت گرم حمام میں ہو جہاں کثرت تنفس، دھواں اور حرارت کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو، ایسے میں حمام کے دروازے کا ایک گوشہ کھل جائے اور ٹھنڈی ہوا تم تک پہنچے تو کس قدر خوشی، آرام اور آزادی سی محسوس کرتے ہو، بس تمہاری خیرات۔ تیسرا سوال یہ کہ جب اپنے والد کے بدن کو سالم اور منور دیکھا اور صرف ہونٹوں کو زخمی اور خون آلودہ پایا تو ان سے ہونٹوں کے زخمی ہونے کا سبب پوچھا اور کہا کہ اگر میں کوئی نیک عمل انجام دے دوں تو کیا آپ کے ہونٹوں کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے؟
فرمانے لگے اس کا علاج صرف تمہاری مادر گرامی کے پاس ہے، کیونکہ اس کا سبب وہ اہانت ہے کہ جو دنیا میں اس کے ساتھ کی تھی۔ چونکہ ان کا نام سکینہ ہے اور میں بھی انہیں آواز دیتا تھا تو کہتا تھا سکو خانم، اور وہ اس بات سے ناخوش ہوتی تھیں۔ اگر تم انہیں مجھ سے راضی کر سکتے ہو تو اچھا ہونے کی امید ہے۔ ناقل محترم نے فرمایا کہ میں نے سارا ماجرا اپنی ماں سے بیان کیا۔ ماں نے جواب دیا، ہاں، تمہارے والد جب بھی مجھے بلاتے تو ازرور تحقیر سکو خانم کہتے تھے اور میں سخت آزردہ اور رنجیدہ رہتی تھی، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ ان کے احترام میں ایک حرف نہیں کہتی تھی، چونکہ اس وقت وہ تکلیف اور بے آرامی میں ہے تو میں ان کو معاف کرتی ہوں اور ان سے راضی ہوں اور صمیم قلب سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ان 3 سوالات اور جوابات میں مطالب پوشیدہ ہے کہ جن کا جاننا ضروری ہے۔ قارئین کرام کی توجہ کے لیے مختصر بیان کرتا ہوں۔ عقلی اور نقلی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ آدمی مرنے سے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح اس بدن مادی اور خاکی سے نکل کر ایک نہایت لطیف قالب سے ملحق ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ تمام ادراکات ہیں جو وہ دنیا میں رکھتی تھی، سننے، دیکھنے، خوشی اور غم وغیرہ کے ادراکات کے جو دنیا سے زیادہ شدید اور قوی ہیں۔ چونکہ بدن مثالی صفا اور لطافت کی کمال پر ہے، لہٰذا مادی نگاہیں اسے نہیں دیکھتی ہیں، گویا چشم مادی سے کچھ کم ہے، ہوا کی مانند۔ اگرچہ جسم مرکب ہے لیکن چونکہ لطیف ہے لہٰذا دیکھ نہیں سکتے۔ موت سے لے کر قیامت تک روح کی اس حالت کو عالم مثال اور برزخ کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے روز قیامت تک برزخ ہے۔ جو چیز یہاں یاد دلانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے خوش بخت رخصت ہوئے ہیں، برزخ میں اپنے تمام کردار شائستہ اور اخلاق فاضلہ کو بہترین اور خوبصورت ترین صورتوں میں مشاہدہ کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے، جس طرح نفوس بدبخت اپنے نامناسب کردار، خیانت، گناہ اور اخلاق رذیلہ اور پست کو بدترین وحشتناک صورتوں میں دیکھیں گے اور آرزو کریں گے کہ ان سے دور ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس میت بزرگوار کے جواب میں حملہ آور بھیڑیے کی تشبیہ ہے کہ جس سے راہ فرار ممکن نہیں۔ اس آیہ مبارک پر توجہ فرمائیں کہ جس کا ترجمہ ہے، اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانہ دراز حائل ہو جائے، اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان بھی ہے۔ یہ اس کی مہربانیوں میں سے ہے کہ دنیا میں خطرات سے آگاہ کر دیا تاکہ اس کے بندے کسی اور وادی میں سختیوں اور فشار میں گرفتار نہ ہوں۔ صاحب فضیلت اور تقوی اور ایمان مرحوم ڈاکٹر احمد احسان کہ جو برسوں کربلائے معلیٰ میں مقیم رہے اور اواخر عمر میں قم کے مجاور تھے اور وہیں انتقال کیا، وہیں مدفون ہوئے۔ تقریباً 25 سال پہلے کربلا میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک دن ایک جنازے کو دیکھا کہ کچھ لوگ اسے حرم مطہر حضرت سید الشہداء کی طرف تبرک اور زیارت کی غرض سے لے جا رہے ہیں۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ناگاہ دیکھا ایک سیاہ وحشتناک کتا تابوت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ جاننے کے لیے کیا دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یا میں اکیلا اس امر غیب کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے دائیں جانب چلنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ جنازے پر کپڑا کیسا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کشمیری شال ہے۔ میں نے پھر پوچھا کپڑے کے اوپر کوئی اور چیز دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ یہی سوال میں نے اپنے بائیں طرف چلنے والے سے کیا اور یہی جواب سنا۔ پس میں سمجھ گیا کہ اس منظر کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب صحن کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہ کتا جنازے سے الگ ہو گیا۔ جب جنازے کو حرم مطہر اور صحن شریف میں گھما کر دوبارہ باہر لائے تو صحن کے باہر اس کتے کو پھر جنازے کے ساتھ دیکھا۔ اس کے ساتھ میں قبرستان چلا گیا تاکہ دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ تمام وقت کتے کو جنازے کے ساتھ دیکھا۔ جب میت کو دفن کرنے لگے تو وہ کتا بھی اسی قبر میں میری نظروں سے محو ہو گیا۔ اس واقعے کی مثال قاضی سعید قمی اپنی کتاب اربعینات میں استاد کل
شیخ بہائی سے نقل کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل علم اور معرفت میں سے ایک شخص مقابر اصفہان میں سے ایک مقبرے کا مجاور تھا۔ ایک روز شیخ بہائی اس کی ملاقات کو آئے۔ شیخ کہنے لگے کہ گزشتہ روز اس قبرستان میں ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لے کر آ رہے ہیں، فلاں مقام پر دفن کیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بہت ہی عمدہ خوشبو سنگھائی دی جو دنیاوی خوشبوؤں میں سے نہیں تھی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی تاکہ دیکھوں کہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ناگہاں ایک انتہائی خوبصورت شکل دیکھی کہ جو قبر کے نزدیک گئی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر نہ گزری کہ انتہائی گندی بدبو کہ جو تمام بدبوؤں سے بدتر تھی مجھے محسوس ہوئی۔ اب جو نگاہ کی تو ایک کتا دیکھا کہ جو اس قبر کی طرف جا رہا تھا اور قبر کے پیچھے پہنچتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں متعجب تھا کہ اچانک اس جوان کو بدحال اور مجروح دیکھا، اسی راستے سے کہ جہاں سے آیا تھا واپس پلٹ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، اس سے خواہش کی کہ حقیقت حال سے مجھے آگاہ کرے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس میت کا عمل صالح تھا اور وہ مامور تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں، اور وہ جو کتا دیکھا تھا وہ اس کے ناشائستہ اعمال تھے، چونکہ اس کے ناروا کردار زیادہ تھے لہٰذا مجھ پر حاوی ہو گئے اور اس میت کے ساتھ نہیں رہنے دیا، مجھے باہر نکال دیا۔ اس وقت اس میت کا مددگار ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ مکاشفہ صحیح ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ برزخ میں آدمی کا کردار اس کے اعمال کی مناسبت سے صورت اختیار کرتا ہے، اور مسئلہ تجسم اعمال اور اس کا مناسب صورتوں میں احوال کے ساتھ مصور ہونا مسلم ہے۔ لہٰذا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ روز قیامت جس لمحے پردہ پیچھے ہٹے گا حقائق آشکار ہوں گے، جیسے اعمال انجام دیے ہوں گے ویسے ہی دیکھے گا، سمجھے گا، اس قدر شرمندہ ہوگا کہ آرزو کرے گا جلدی سے اسے دوزخ میں ڈال دیں تاکہ اس مقام ندامت سے نجات حاصل ہو جائے۔ اس سلسلے کی ایک اور تعبیر روایت میں آئی ہے، مجملہ یہ کہ جب قبر سے سر اٹھائیں گے اور حقائق کے جو کشف ہوں گے تو ہر کوئی جان لے گا اپنے مولا کے حضور کیا کہا تھا اور کیا کیا ہے۔ شرم سے اس قدر پسینہ آئے گا کہ بعض افراد خود اس میں نہا جائیں گے۔ کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نہیں ہے وقت نماز یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، نہیں ہے وقت نماز کوئی یہ کہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے لوگو، اے مسلمانوں، اٹھ کھڑے ہو اس آگ کی طرف کہ جو روشن کی ہوئی ہے اپنے لیے، پس اسے اپنے نمازوں سے بجھا دو۔ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ دنیا میں بزرگی سے آزاد ہو جاؤ، آزادی ظاہری اور جلد ختم ہو جانے والی ہے، خدا کرے کہ حقیقی اور واقعی آزادی نصیب ہو۔ حقیقی آزادی عذاب سے رہائی ہے، ہو سکتا ہے انسان پلِ صراط سے بآسانی گزر جائے۔ خداوند عالم لطف فرمائے اور اپنے بندے کو یاد فرمائے اور صراط پر سے بجلی کی مانند گزار دے۔ جی ہاں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں بھی تمہیں قبر، برزخ، صراط، میزان میں، مختصر یہ کہ کل روز قیامت تمہیں یاد کروں گا۔ خداوند کریم اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، جو لوگ میری آیات پر ایمان لائے ہیں جب تمہارے پاس آئیں تو انہیں سلام کہو۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی قبر کشادہ ہو تو اپنے برادر مومن کا خیال رکھیں۔ بعض افراد کی قبر کو خداوند عالم جہاں تک انسانی نگاہ کام کرتی ہے وسعت دیتا ہے، یعنی برزخ میں ان کی جگہ اتنی وسیع ہے جہاں تک آنکھیں کام کرتی ہیں۔ خدا آپ کو وسعت دیتا ہے قیامت میں، صراط میں، بہشت میں، البتہ یفسخ کے متعلق ذکر نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے ہمت اور حوصلے کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ اگر تاریکی برزخ میں بھی گرفتار ہوئے تو فریاد کریں گے، اگر برزخ میں ظلمات اور تاریکی میں گرفتار ہوئے تو نالہ اور فریاد کریں گے، پروردگارا
اگرچہ گنہگار ہوں لیکن علی کے چاہنے والے ہیں، اگر گوشہ جہنم میں بھی گر گئے تو بقول امام سجاد اہل آتش کو بھی آگاہ کریں گے کہ تجھے دوست رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایسے لوگ ملائکہ سے کہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دو، ہمارے حال سے ان کو آگاہ کر دو۔ عزت حسین برزخ اور قیامت میں آشکار ہوگی۔ عزت اس کی ہے وہ جو چاہے ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ عبید بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں بیٹھے ہیں اور آن حضرت آپ کو پیار کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین کو بہت چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اہل آسمان اہل زمین سے زیادہ حسین کو چاہتے ہیں۔ واقعاً ایسا ہی ہے، اہل زمین کو معلوم نہیں، برزخ اور قیامت میں حسین کی شان اور عظمت پتہ چلے گی۔ ذلت یزید اور یزیدیوں نیز ہر کافر اور ملحد کا حصہ ہے۔ اے انسان تو فانی نہیں ہے، تو حیوانات اور گھاس پھوس کی مانند نہیں ہے کہ تیری سرحد حیات موت ہو۔ تیرا بدن ظاہراً تو فنا ہو جائے گا لیکن تیری روح باقی رہے گی۔ باقی بے بقاء اللہ ہے کہ جو مر گیا تو وقت موت سے عالم برزخ یعنی اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک واسطہ ہے کہ جو قیامت سے متصل ہے۔ سب سے اہم تربیت اسلام کو پہچانوانا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، جان لے کہ دیگر موجودات سے ہٹ کر ہے، مورد کرامت رب العالمین ہے، خداوند عالم ہستی بشر پر نظر عنایت رکھتا ہے، ہر چیز انسان پر قربان ہے، یہی غرض خلقت، برزخ وسیع تر زندگی کا عالم۔ قرآن مجید نے حیات انسانی کو ایک بلند تر اور مستقل زندگی قرار دیا ہے۔ اس موت کے بعد عالم برزخ ہے۔ برزخ واسطے کے معنی میں ہے، یعنی ایک ایسا عالم کہ جو عالم مادی اور عالم آخرت کے درمیان ہے۔ جس وقت روح اس قالب سے جدا ہوتی ہے تو ایک دوسرے عالم میں داخل ہوتی ہے۔ سورہ تبارک کے آغاز میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ خدا کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم اس آیت میں تعویل کی کوشش کریں اور خلق کو قدر کے معنوں میں لیں اور کہیں کہ خدا نے موت اور زندگی کو مقدر فرمایا ہے۔ موت کوئی امر عدمی نہیں بلکہ امر وجودی ہے، یعنی آدمی کی روح کا تکامل، یعنی مادی قالب سے روح کی رہائی، یعنی قفس جسم سے جان کی آزادی، اور عالم مادی کی قید و بند سے خلاصی، یعنی انسان کی تکمیل اور اس کا اعمال کے نتیجے تک پہنچ۔ عالم برزخ میں مومن کے ورود کا جشن۔ دو بزرگ علماء کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ جو بھی پہلے مرے گا وہ عالم برزخ میں اپنے حالات سے دوسرے کو عالم خواب میں مطلع کرے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک عالم جب مر گئے تو کچھ مدت کے بعد وہ اپنے دوست کو خواب میں دکھائی دیے۔ زندہ دوست نے ان سے پوچھا کہ اتنے عرصے ہمیں یاد کیوں نہ کیا؟ مرحوم دوست کہنے لگے یہاں ہم ایک تفصیلی جشن منا رہے تھے اور اس میں مصروف تھے۔ زندہ دوست نے پوچھا جشن کس لیے؟ مرحوم دوست نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ شیخ انصاری عالم دنیا سے رحلت فرما گئے اور یہاں آ گئے ہیں، اسی خوشی میں 40 شب و روز یہاں پر جشن ہے۔ عذاب برزخ مقدار گناہ کے مطابق۔ سورہ رحمان میں ذکر ہے کہ اس روز نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے، تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار لوگ تو اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، بس وہ پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ ان آیات مبارکہ میں گفتگو یہ ہے کہ رفع تناقص یا تعدد مکان کی صورت میں ہے کہ پہلے موقف میں کسی سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، اس لیے
کہ وہ دہشت اور وحشت کا موقف ہوتا ہے اور سوال اور حساب کا موقف اس کے بعد آتا ہے، یا تناقض رفع کرنے کی دوسری صورت اشخاص کے تعدد میں ہے کہ روز قیامت شیعوں سے ان کے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی کیونکہ وہ توبہ کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں، یا برزخ میں اپنے گناہ کی مقدار کے مطابق عذاب جھیل چکے ہیں، اور اس موضوع میں متعدد روایات منقول ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بعض گناہ ممکن ہے 1 سال تک اور بعض 1000 سال تک حساب کی معطلی کے باعث ہوں، یا مثلاً حق الناس ہو کہ واقعاً اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی مناسبت سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ مرحوم حاجی نوری کتاب دارالسلام میں مرحوم حاج سید محمد کہ جو اصفہان کے بزرگ علماء میں سے تھے، ان سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا اپنے والد کے انتقال کے 1 سال بعد انہیں خواب میں دیکھا، ان کا احوال پوچھا تو کہنے لگے ابھی تک مبتلائے عذاب تھا، اب نجات ملی ہے۔ میں نے عرض کی تعجب ہے، آپ پر عذاب کی کیا وجہ تھی؟ فرمانے لگے مشہدی رضا ثقہ کو 18 قرآن کی تلاوت کا نذرانہ دینا تھا، میں بھول گیا، وصیت کی کہ اس کو ادا کر دیا جائے، جب سے مرا ہوں ابھی تک مبتلائے عذاب تھا، لیکن کل مشہدی رضا نے مجھے معاف کر دیا، اس لیے آرام مل گیا۔ جناب سید محمد نے نجف اشرف میں یہ خواب دیکھا تو اپنے بھائیوں کو خط لکھا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ تحقیق کرو، اگر والد صاحب پر کسی کا قرضہ ہو تو ادا کر دو۔ انہوں نے ثقہ کو تلاش کیا، اس سے ماجرا دریافت کیا تو اس نے کہا ہاں 18 قرآن کی تلاوت کے نذرانے کے قرض دار تھے، کیونکہ میرے پاس کوئی سند نہیں تھی، لہٰذا ان کے مرنے کے بعد میں نے تقاضا بھی نہیں کیا، چونکہ بے فائدہ تھا۔ ورثہ مجھ سے سند طلب کرتے تھے، یہاں تک کہ 1 سال بیت گیا۔ میں سوچنے لگا اگرچہ کہ سید نے کوتاہی کی ہے، مجھے کوئی سند نہیں دی اور وصیت وغیرہ بھی نہیں کی، لیکن ان کے بعد کی خاطر معاف کر دیتا ہوں تاکہ وہ عذاب الہی میں مبتلا نہ ہوں۔ سید مرحوم کے فرزندان 18 قرآن کا نذرانہ اس کا ادا کرتے ہیں، لیکن ثقہ نہیں لیتا اور کہتا ہے جو چیز بخش دی اسے دوبارہ واپس نہیں لے سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ برزخ کی معطلی گناہ کی نوعیت اور حق الناس سے مربوط ہے، لیکن شیعان علی بہرحال برزخ میں پاک ہوں گے۔ یہاں پر اس کتاب کا اختتام ہوا جاتا ہے، اور آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، میری آواز کچھ طبیعت کی ناراحتی کی وجہ سے تھوڑی خراب ہے، اس کے لیے اگر کسی کو سننے میں دشواری پیش آئی ہو تو تہہ دل سے معذرت کرتی ہوں۔ آپ نے اس کتاب عالم برزخ کو سنا۔ اگر یہ آڈیو بک آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید بابرکت کتب کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔